بڑی وڈی گل کر لگا یاد رکھن والی شیعہ بیٹھا ہے، اہل سنت سونا برا بیٹھا ہے۔ 6 کتاباں نے جدے تے مذہب دا دار و مدار ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابو داود، سنن ابو داود۔ یہ 6 کتابوں کہندے نے صحاح ستہ۔ کسی دی دل آزاری مقصد نہیں، حق بیان کرنا مقصد ہے۔ شکر گڑھ والیا انہاں 6 کتاباں وچ پاک رسول نے اپنے بعد اگر کسی نے خلیفہ آکھیا تو وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ اگر یہ نہ 6 کتاباں چ نبی نے کسی ہور نو آکھیا ہوئے تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، انہاں 6 کتاباں چ کوئی ایک روایت پیش کر دے میں مذہب شیعہ چھڑ دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے کلپ سماعت کیا، یہ اہل تشیع حضرات میں سے ایک شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ صحاح ستہ میں کہیں بھی ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی جس کے اندر حضرت مولا کائنات کے علاوہ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا خلیفہ بنایا ہو۔ اگر صحاح ستہ میں سے یہ حدیث مل جائے تو میں مذہب شیعہ چھوڑ دوں گا۔ اب جہاں پر ہے وہ وہیں پر ہی رہے گا، کسی کی بات سے کسی کا دل پھرے یہ ممکن ہی نہیں۔ جس پر اللہ کرم فرما دے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے تو وہ صراط مستقیم کا انتخاب کر لیتا ہے، ورنہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتا رہتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حدیث شریف میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف کہیں بھی ایسی حدیث موجود نہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میرا خلیفہ جو ہیں وہ یہ حضرات ہیں مولا علی کے علاوہ۔ تو اب سب سے پہلی حدیث بخاری شریف کی یہ آپ سماعت فرمائیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس حدیث کو۔ حدیث نمبر 5666۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لقد ہممت او اردت ان ارسل الی ابی بکر وابنہ، فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بیٹے کی طرف ایک قاصد بھیجوں، انہیں میں وآہدہ اور میں انہیں نصیحت کر دوں خلافت کے لحاظ سے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا یہ نہ کہے یا تمنا کا اظہار کرنے والا کسی اور بات کا اظہار نہ کر دے کہ خلافت ہمارا حق تھی تو لہٰذا ہمیں نہیں ملی، ہمارے غیر کو مل گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ سوچا تو آپ فرماتے کہ میں نے اپنے جی میں ہی کہا کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی ہی حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہ ہونے دے گا اور جو مسلمان ہیں وہ بھی کسی اور کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے تو پھر اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بنے۔ تو یہ حدیث شریف آپ نے سماعت کی۔ اور دوسری مسلم شریف کی حدیث 6171۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے لیے امی عائشہ صدیقہ سے کہ اپنے بھائی اور اپنے باپ کو بلاؤ تاکہ میں انہیں ایک کتاب لکھ کے دوں، تاکہ انہیں میں خط لکھ کے دوں کہ کوئی میرے بعد کہنے والا یہ نہ کہے اور تمنا کرنے والا یہ نہ کہے کہ میں ہی خلافت کا حقدار ہوں۔ تو کہا اس چیز کا اللہ بھی انکار کرتا ہے اور تمام لوگ بھی انکار کرتے ہیں کہ اگر حضور کے بعد خلافت کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے اسے حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ تو کہا اللہ بھی اس چیز سے انکار کر رہا ہے اور مومن بھی تمام اس چیز سے انکار کر رہے ہیں کہ خلافت کا زیادہ حقدار جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہ حدیث بھی آپ نے سنی،
اب بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے 3671، اس کے جو روایت کرنے والے ہیں وہ حضرت محمد بن حنفیہ ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ مولا کائنات سے پوچھا کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ بہتر ہے اسے ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد کون ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد لوگوں میں سے سب سے بہتر ہیں۔ تو اب حضرت محمد بن حنفیہ فرمانے لگے کہ میں نے سنا اور میں نے سوچا کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے بعد نمبر جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کا ہے بالیقین۔ تو اب میں سوچ رہا تھا، پھر میں نے پوچھا ابا حضور پھر حضرت عمر کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کے بعد جو سب سے افضل ہیں لوگوں میں سے وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا ہوا وہی جو میں سوچ رہا تھا۔ تو پھر میں نے پوچھا ابا حضور پھر آپ؟ تو کہا میں تو ایک سادہ سا مسلمان ہوں، لوگوں میں سے ایک سادہ سا انسان ہوں۔ تو حضرت محمد حنفیہ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ تو اب یہاں پر مولا کائنات کا یہ کہنا کہ میں تو سادہ سا مسلمان ہوں، عام سا انسان ہوں، تو یہ میرے مولا کائنات کی عاجزی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل، فضیلت والا ہی فضیلت والے کو جانتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت پھر مولا کائنات سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی میرا خلیفہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اور بھی احادیث مبارکہ ہیں جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور کے بعد جو خلیفہ بلا فصل ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ منن القبریٰ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کنز العمال شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتاوی رضویہ شریف کے اندر نقل کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اے علی، اپنے رب سے 3 مرتبہ آپ کے بارے میں پوچھا کہ یا اللہ کہ میں اپنے بعد مولا علی کو خلیفہ بنا دوں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کے بعد خلافت کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے اسے ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے سادہ لو انسان ہیں، جو سادہ سی عوام ہیں، تو یہ کہہ کر وہ ان کو اپنے راہ پر لگانا چاہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جن کو ہم مانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مانتے ہیں۔ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان میں سے ان 6 کتابوں میں سے کسی ایک کے اندر یہ صراحتاً دکھائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد خلیفہ بلا فصل مولا کائنات ہیں۔ اللہ کی بلند و بالا بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق کائنات ہمیں حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی اسلام والی، موت ایمان والی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔